الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ایمانی دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ موسم حج کا موسم چل رہا ہے. جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے جمعہ میں حج کے تعلق سے بے شمار باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. چونکہ حج ایک اہم فریضہ ہے اور عظیم الشان فریضہ ہے، اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد سے پوری دنیا سے حجاج کرام اپنے اپنے وقت کے مطابق اپنے اپنے علاقے سے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. یہ وہی موسم ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حج کے تعلق سے ارشاد فرمایا: الحج اشہر معلومات. حج کے جو ایام ہیں یہ معلوم ہے، مشہور ہے، اور وہ سبھی کو معلوم ہے. شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہی وہ ایام ہے جن ایام میں حج کا اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے. اور اسی مناسبت سے قربانی کا بھی موسم آتا ہے، جو سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے. حجاج کرام جس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اس کے معمار بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے. گویا یہ جو موسم ہے حج کا ہو، قربانی کا ہو، اس کے پس پردہ اگر سب سے بڑے کوئی معمار ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جن کی یادگار ہے. اور حج کے اندر جتنے بھی اعمال اور افعال ادا کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا ہے. تو انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے آج کے جمعے سے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. چونکہ بڑے عظیم الشان نبی گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، تو آج کے جمعے سے ایک سلسلہ وار حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے بے شمار باتیں آئیں گی. بنیادی کچھ باتیں ہم اور آپ یاد رکھیں، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اور اضافہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتیاز ہوتا ہے اور انبیاء سے. قرآن پاک کے اندر 10 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، اور مختلف شان اور مختلف امتیازات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے. 10 باتیں ہم اور آپ یاد رکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ حضرت ابراہیم کی پیدائش کے تعلق سے باتیں سنیں گے. پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ جو سلسلہ وار امتحان آیا ہے، جو آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے لی ہے،
پہلا امتحان، دوسرا امتحان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ سلسلہ وار انشاءاللہ ہم اور آپ جو ہے ساری باتیں جمعہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقرب نبی بنایا۔ مقرب انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے، جو سب سے قریبی ہے۔ یہ پہلی بات یاد رکھیں۔ دوسری بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کے لقب سے نوازا۔ خلیل کہتے ہیں دوست، اور دوست کے لیے عربی میں صرف خلیل ہی کا لفظ نہیں آتا ہے، خلیل کے علاوہ اور بھی الفاظ آتے ہیں۔ صدیق، اس کے معنی بھی آتے ہیں دوست، اور بھی الفاظ ہیں۔ عربی کی یہ خاصیت ہے کہ ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں، تو دوست کے لیے کئی الفاظ آئے ہوئے ہیں عربی کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کے لیے جو قرآن پاک میں لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے خلیل۔ اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس دوست کے دل میں اپنے دوست کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہ ہو، یہ اصل دوستی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کے لقب سے نوازا، جن کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں تھی۔ خلیل ایسے دوست کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ اور یہ دوستی اور یہ شان یہ صرف حضرت ابراہیم ہی کو حاصل ہے، ورنہ ہماری اور آپ کی دوستی کیسی ہوتی ہے وہ ہر ایک جانتا ہے۔ یہ خلیل کا لقب اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ابراہیم کو دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر۔ اسی طرح تیسری بات ہم اور آپ یہ یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم وہ اکلوتے نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت عام کرنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے درمیان تقریباً 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ 10 نسب کے بعد حضرت نوح کا نام آتا ہے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین اور عرب کی صحرائی وادیوں تک اس توحید کی دعوت کو عام کیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو توحید کی دعوت عام کرنے کے لیے عرب میں چھوڑ دیا، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو فلسطین میں چھوڑا، اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مشرقی اردن کے علاقے میں توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو عام کیا۔ تو حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اکلوتے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم کے ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 69 مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم کا قرآن پاک کے اندر تقریباً 69 مقامات پر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، جس سے انسان کو دوستی محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کتنی قربت تھی اور کتنی دوستی تھی۔ 69 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام قرآن پاک نے آزر بیان کیا ہے۔ آزر کے 3 بیٹے، ایک ابراہیم، ایک ناحور اور ایک حاران۔ گویا حضرت ابراہیم 3 بھائی ہوئے، 2 بھائی اور ہیں، ناحور اور حاران۔ حاران کا ایک لڑکا تھا جن کا نام لوط تھا، آگے چل کر جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور جنہیں حضرت لوط علیہ السلام کے نام سے قرآن پاک میں یاد کیا جانے لگا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اکلوتے وہ نبی ہیں جن کو دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لوگ اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب
دنیا کے 3 بڑے مذاہب ایسے ہیں جن مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا مقتدی مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں۔ اسلام ہم آپ تو مانتے ہی ہیں، تو مسلمان تو خیر حضرت ابراہیم کو مانتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہودی اور نصرانی یہ بھی حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا مقتدی مانتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ یہود و نصارہ ہے، یہ دراصل نسل ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور یہ ہم اور آپ جو ہیں حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، جن کی نسل سے صرف ایک نبی کو، اور وہ آخری نبی اور ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اور حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے پورے بنی اسرائیل کے اندر لاکھوں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو کل ملا کر دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شان یہ بھی ہے اور امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ کہیں آپ کو امت کہا، ان ابراہیم کان امتن، کہیں آپ کو حنیف کہا، کہیں آپ کو مسلمن کہا، کہیں آپ کو امام کہا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں کہ آپ کو انسانوں کا امام بنانے والے ہیں۔ مختلف القاب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے مختلف القاب سے نوازا اور اس کا تذکرہ کیا قرآن پاک کے اندر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں اکثر انبیاء حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت اسحاق کی نسل سے پوری بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل جن میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کو مبعوث فرمایا، حضرت اسحاق کی نسل سے ہے۔ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں جو حضرت سارہ سے ہے، تو اکثرہ انبیاء کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام یہ ابو البشر ہے، یہ ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی لیے حضرت آدم ابو البشر ہوئے، تمام انسانوں کے ابا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، تمام انبیاء کے ابا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کے ابا ہونے کا شرف حاصل ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے ابا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور 10ویں بات ہمارا آپ یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے آزر۔ اصل ان کا نام تاروخ ہے، لیکن قرآنی نام وہ آزر ہے، اور ان کی والدہ کا نام امیلہ ہے۔ یہ 10 باتیں ہیں، ان 10 باتوں کو ہم آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ آگے آپ کو یہ باتیں ذہن میں آئیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے ایک واقعہ ہے، ہم آپ وہ بھی سمجھ لیں۔ گرچہ ایک واقعہ جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے اسی طرح کا واقعہ جو حضرت موسیٰ کی پیدائش کے تعلق سے ہے، لیکن مؤرخین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے، اس بات کو بھی ہم آپ یاد رکھیں، مؤرخین نے لکھا ہے، اس لیے بالکل وضاحت سے ہم آپ سمجھ لیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بابل سے ہے، جس کو بابل بھی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن میں اس لفظ کو بابل کے ذریعے سے استعمال کیا ہے۔ بابل، ببابل ہاروت و ماروت، پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر بابل کا لفظ آیا ہے، دوسرے با کے نیچے زیر، کچھ لوگ اس کو بابل بھی کہتے ہیں، استعمال میں چل جاتا ہے۔
بابل کا یہ بادشاہ ہے جس کا نام نمرود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ نمرود کے زمانے میں ہوئی ہے۔ نمرود ان 4 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا بلکہ دنیا کے اکثر حصوں میں بادشاہت کی ہے۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ 2 مومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر یعنی حضرت ذوالقرنین، جن کا قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے، اور 2 کافر ہیں، ان میں سے ایک بخت نصر ہے اور دوسرا یہ نمرود ہے۔ لیکن ان 4 میں سب سے پہلا جو بادشاہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا یہ نمرود ہی ہے۔ نمرود کا زمانہ ہے، بعض لوگوں نے 5واں نام بھی لیا ہے اور وہ شداد، جس نے دنیا کے اندر ہی جنت بنائی تھی، وہ واقعہ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں۔ بہرحال نمرود کا یہ علاقہ ہے جس کی پوری دنیا پر حکومت ہے۔ نمرود نے خواب دیکھا، یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، قرآن میں اس کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے لیکن حضرت موسیٰ کے تعلق سے ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ نمرود نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھتا ہے کہ آسمان پر ایک بڑا اور روشن چمکتا ہوا ایک ستارہ نمودار ہوا۔ وہ ستارہ اتنا روشن تھا، اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس بڑے ستارے کی روشنی نے آسمان کے سارے ستارے اور چاند کی روشنی کو مدھم کر دیا، ماند کر دیا، پھیکی ہو گئی۔ ہڑبڑا کر اٹھتا ہے یہ نمرود اور اپنے شہر کے سارے نجومیوں اور کاہنوں کو بلاتا ہے جو خواب کی تعبیر بتانے والا ہے۔ حالانکہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن جب یہ خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے اسے کاہنوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جبکہ خدا کبھی کسی ضرورت کا محتاج، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن تعبیر معلوم کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ کیسا خدا؟ سارے کاہنوں کو اس نے بلایا اور نجومیوں کو بلایا اور اپنا خواب سنایا۔ نجومیوں اور کاہنوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر ہمیں امان دیا جائے تو ہم آپ کے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ نجومیوں اور کاہنوں نے ایک خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ آپ کی حکومت میں عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کے زوال کا سبب ہوگا، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ جب یہ خواب کی تعبیر نمرود سنتا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کا ہوش اڑ جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی زائل ہونے والی اور ختم ہونے والی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے اس نے قتل عام کا اعلان کر دیا اور یہ فرمان جاری کر دیا کہ آج سے جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بابل کی زمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی تھی، سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے جو فرما روا تھے، جو وزیر تھے، اس نے قتل عام کا فرمان جاری کیا اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا سارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ بالکل قریب تھا۔ نجومیوں اور کاہنوں نے خبر دے دی کہ اب وہ بچہ جو بچہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بننے والا ہے، وہ بچہ اپنے باپ کی صلب سے نکل کر ماں کے رحم میں آ چکا ہے، یعنی اب وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ چنانچہ اس نے ساری پوری حکومت کے افسران کو الرٹ کر دیا، خبردار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور ان کی والدہ امیلہ کو ہرگز یہ بات پسند نہ تھی کہ میرے بچے کا خون ہو۔ چنانچہ اپنے بچے کی پرورش اور اپنے بچے کی حفاظت کا انہوں نے ایک تدبیر سوچی، اور تدبیر یہ سوچی کہ انہوں نے بابل کی سرزمین کو چھوڑ دیا، بابل کی سرزمین کو چھوڑ دیا اور بابل کے پہاڑوں میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ ایک غار کے اندر دونوں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی وہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کی والدہ محترمہ امیلہ
حضرت ابراہیم کی والدہ امیلہ روزانہ جاتی اور دودھ پلاتی، اس کے بعد پھر وہ شہر اپنے گھر کو واپس آ جاتی۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ اللہ کا نظام ہے، واللہ خیر الماکرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ ایک طرف نمرود جو نوزائیدہ بچوں کے قتل عام پر تلا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح پرورش کر رہے ہیں کہ پہاڑ کے ایک غار میں چھپ چھپا کر حضرت ابراہیم کی پرورش ہو رہی ہے، اور وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ دھیرے دھیرے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پرورش ہو رہی تھی، جو حضرت ابراہیم کا جو پوشن اور پالن ہو رہا تھا، ایک بچہ ایک ہفتے میں جتنا بڑھتا، حضرت ابراہیم ایک دن میں اتنا بڑھ جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام تھا۔ خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے تو مقام ابراہیم آج بھی وہ پتھر موجود ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹوں کو جوڑ رہے تھے، تو وہ اینٹ اور وہ پتھر، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو وہ پتھر بھی دھیرے دھیرے اونچا ہوا جا رہا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اس طرح فرمائی کہ حضرت ابراہیم کی جان بچتی ہے، دھیرے دھیرے جوان ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بابل میں آتے ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے اور جب گھر کا ماحول دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے جو آزمائشوں کا سلسلہ شروع کیا، تو کبھی گھر سے ٹکراؤ ہوا، گھر والوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تو کبھی حکومت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی بیوی اور بچوں کی محبت سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک ننھی اور معصوم سی اولاد عطا فرمائی تھی، حضرت اسماعیل کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قربانی مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے لیے جاتے ہیں تو کیا منظر تھا، کیا نقشہ تھا، وہ ساری کی ساری باتیں، سارا امتحان آپ کے سامنے آئے گا۔ دعا فرمائے کہ جو بھی باتیں کہی گئی اللہ پاک ہم سبوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔